بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصحيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی عجیب شان ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اور اس کے سارے کاموں میں خیر ہوتی ہے، مومن کے تمام کاموں میں خیر ہوتی ہے. ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابته ضراء، یعنی کہ جو بھی کام مومن کو پہنچتا ہے یہ کام مومن کے لیے خیر ہوتی ہے، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. مومن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے، ایمان والے کے ساتھ خاص ہے. ان اصابته سراء، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکرا، تو اس پہ شکر کرتا ہے. فکان خیر لہ، اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، تو اس پر صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتری ہے. مومن کے لیے اس حدیث کے اندر مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اللہ رب العزت ہر حال میں فائدہ پہنچاتے ہیں، کہ چت بھی مومن کی ہوتی ہے اور پٹ بھی مومن کی ہوتی ہے. ہمارے اکابرین کا ایک جملہ ہے کہ چت بھی مومن کی، پٹ بھی مومن، یعنی کہ جیتا تب بھی مومن کامیاب ہے، ہارا تب بھی مومن کامیاب ہے. جیتا تو وہ غازی ہے، ہارا تو وہ شہید ہے. جیتا تو وہ کامیاب ہے اور ہارا تو وہ توبہ کرنے والا ہے. جیتا تو وہ نیکی کرنے والا ہے، ہار گیا تو وہ توبہ کرنے والا ہے. نیکی کے اندر بھی خیر ہے اور توبہ کے اندر بھی خیر ہے. نیکی میں بھی اللہ کا قرب ہے اور توبہ کے اندر بھی اللہ کا قرب ہے. گناہگار ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لیا، استغفار کرنے والا بن گیا، اور مستغفر بھی اللہ کے قریب ہے. لَأَنِيلُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تب بھی اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو تب بھی اللہ کا قرب مل رہا ہے. ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ایک ہے اللہ نے قرآن مجید میں دو تفریق فرمائی ہے. ایک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واقعہ ذکر فرمایا، اور واقعہ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس وقالت الاعراب آمنا، اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. آپ ان سے کہیں قل لا تؤمنوا، تم لوگ ایمان نہیں لے کر، ولکن قولوا، بلکہ تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے. ہم مسلمان، یعنی کہ ہم صرف مان رہے ہیں، ہم تابع دار نہیں ہیں. ایمان کا اصلی مطلب، مومن کا اصلی مطلب ہوتا ہے وہ مسلمان جو کہ تابع دار ہو، یعنی کہ وہ مسلمان جس سے کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اس کا اعتراف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ معافی مانگتا رہتا ہے. اپنے جان بوجھ کے گناہ کا ارتکاب بھی اگر ہو جائے تب بھی معافی مانگتا ہے، ورنہ گناہ کرنے کے اندر وہ جری نہیں ہوتا. تو عجبا لامر المؤمن، ایسے مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے خیر ہے. یعنی کہ عجیب شان ہے مومن کی کہ ہارتا بھی ہے تب بھی وہ جیتا ہے تب تو وہ جیتا ہی جیتا ہے. تو اس میں دو خصلتیں ذکر فرمائی کہ ان اصابتہ سرا، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکرا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ان اللہ واللہ مع الشاکرین، اور اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شکر اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات میں ایمان کے بعد اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جنت میں صبر بھی ختم ہو جائے گا، جنت میں نماز بھی ختم ہو جائے گی، تلاوت بھی ختم ہو جائے گی، اور کسی قسم کی کوئی نیکی اور کوئی ثواب کا کام باقی نہیں رہے گا. ہاں صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ شکر ادا کرنا. وقالوا الحمد للہ رب العالمین، جو جنتی کہیں گے، وہ جنتی یہ کہیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. یعنی شکر کی نیکی ایسی ہے کہ جو جنت میں بھی قائم رہے گی. اور شکر کے
کے بارے میں نے بہت سی باتیں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ شکر کرنے سے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اور ضرور دوں گا۔ تو شکر کرنے پر اللہ بہت دیتے بھی ہیں، اور شکر کرنے سے انسان کے مزاج میں خیر بھی پیدا ہوتی ہے، اور شکر ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو کہ مثبت سوچ رکھتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں منفی پہلو نہیں، ارے سردی آ جائے گی کیا کریں گے، بڑی نزلہ بھی ہو جائے گا، زکام بھی ہوگا، کھانسی کثرت سے ہوگی، یہ اور گرمی آ جائے گی، ارے گرمی آئے گی، لوڈ شیڈنگ بڑھے، ہر حال میں پریشان ہے۔ جو بندہ شکر نہیں کرتا یعنی منفی سوچ رکھتا ہے وہ ہر حال میں پریشان رہتا ہے، اور جو شکر گزار آدمی نہیں ہوتا، جو شکر گزار آدمی ہوتا ہے ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا حضرت آپ تو کہتے ہیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیا اس موقع پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے؟ تو شیخ العالم والا جم عارف باللہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے فرمایا ہاں اس موقع پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگا دیکھو مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کوئی مر گیا اور کہہ رہے ہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے، ابھی یہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے، اب ان کی ماں مری ہے، اگر ان کی ماں بچپن میں مر جاتی تو کیا کرتے؟ اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنا عرصہ نعمت دیے رکھا۔ تو شکر ادا کرنے والا آدمی ہر حال میں شکر ادا کر سکتا ہے، بیماری میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کو جب بیماری لگی اور شدت مرض کی وجہ سے وہ چارپائی سے ہل نہیں سکتے تھے، سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے سوائے ایک بیوی کے کہ وہ ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہتی تھی، باقی سب رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا تھا افرایم کی بیٹی تھی رحمت، یہ ان کی بیوی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، یہ صرف باقی رہ گئی، باقی تمام بیویاں بھی چھوڑ کے چلے گئیں، رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس حال میں کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اب کون سا موقع ہے کہ آپ کے سارے جسم میں بیماری ہے، ہر جگہ سے کیڑے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ مجھے اس بیماری میں کون سی نعمت ملتی ہے؟ کہا کیا نعمت ملتی ہے آپ کو؟ فرمایا کہ مجھے وہ نعمت ملتی ہے جو ساری کائنات کو نہیں ملتی ہے۔ کہا پھر بھی بتائیں؟ کہا اللہ صبح میرا حال پوچھتے ہیں اور شام کو میرا حال پوچھتے ہیں۔ جب صبح پوچھتے ہیں تو روح رات تک مست رہتی ہے، جب رات کو میرا حال پوچھتے ہیں تو روح صبح تک مست رہتی ہے۔ یہ دولت کائنات کے اندر صرف جنت میں ملے گی، دنیا میں نہیں مل سکتی، لیکن اللہ مجھے اس صبر کی وجہ سے یہ دولت دے رہے ہیں۔ تو انسان تکلیف میں بھی شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، تو وہ اپنی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور صبر تو ایسی خیر ہے۔ جب اللہ نے کائنات بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سامنے دیکھا کہ بہت سے لوگ، کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تیری ذریات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فرشتوں کی جماعت سے کہو، یا بعض روایتوں میں کہ السلام علیکم کہو۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری ذریات کا سلام ہوگا۔ کہ یا اللہ میری ذریات کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ساری ذریات حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ تو ان میں بہت طویل حدیث ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان میں معذور، جن کی ٹانگیں نہیں، جن کی کسی کی آنکھیں نہیں، کچھ گونگے کچھ بہرے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہ صبر کر کے جنت حاصل کریں اور دوسروں کے لیے یہ نمونہ بنے تاکہ وہ ان کو دیکھ کے شکر ادا کریں اور شکر کر کے جنت حاصل کریں۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر معذور ہوں گے، روز قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی اور ان کے اس عذر کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اور جنت میں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے لگتا ہے، ان کا ایک تخیل ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز کے اوپر چٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کمپنی کی ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان فلان ہے، میڈ ان پاکستان ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت جنت میں یہ باغ ہے، یہ باغ کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوگی کہ یہ باغ آپ کو فلاں وقت 2 رکعت پڑھنی پڑی تھی اس وقت ملا تھا، فلاں وقت سبحان اللہ کہا تھا اس وقت آپ کو یہ محل ملا تھا، فلاں وقت آپ نے تلاوت کی تھی اس وقت آپ کو یہ محل دیا گیا تھا، یہ ہوا میں اڑتا محل آپ کو صبر کی وجہ سے دیا گیا ہوگا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے اوپر اللہ
کوئی بھی ٹیگ نہیں لگا ہوگا تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کس لیے؟ تو فرمائیں کہ یہ تم نے بیماری پر دعا کی تھی اور اللہ نے وہ عطا نہیں کی تھی، تمہارے صبر کی برکت سے یہ والا محل دے دیا تھا، یہ والی نعمت دے دی تھی۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے اجر کے وعدے ہیں، پوری پوری کتابیں ہیں ان اللہ مع الصابرین کے اوپر کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے، بہت طویل مضمون ہے، بس اتنا سمجھ لے کہ مومن کے لیے دونوں امر خیر ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تب بھی خیر ہے، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، جبکہ وہ یہ دونوں عمل کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔